سبحان اللہ۔ یہ ایک سوالیہ انداز تھا ان کا حضور کو بلانے کا۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کو سمجھنا ہو، ان لفظوں کی حقیقت کو، تو میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ بیٹا ہے کسی فنکشن پر جانا چاہتا ہے اور اس نے اپنے باپ سے پیسے مانگے۔ اب باپ اسے پیسے کم دیتا ہے اور وہ زیادہ لینا چاہتا ہے۔ باپ کہتا ہے 1000 لے جاؤ، وہ کہتا ہے ابا جی، کہتا چلو 1200 لے جاؤ، وہ پھر کہتا ہے ابا جی، کہتا چل 1500 لے جاؤ، پتر اپنا بولی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ کہتا ابا جی، وہ چلو 2000 میں دے رہے ہوں نہ بولی۔ یہی انداز سے آئی ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں قرآن پڑھنا ہے، حضور فرماتے ہیں مہینے میں پڑھ۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا چل 15 دن میں پڑھ لیا کر۔ وہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا چل 1 ہفتے میں پڑھ لیا کر۔ وہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا اچھا چل 3 دن میں پڑھ لیا کر۔ یہ انداز ہے۔ اس وقت تقریریں کم تھی، عمل زیادہ تھا۔ اب تقریریں زیادہ ہیں، عمل کم ہے، عمل نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ضرورت پڑی علامہ محمد شاہد صاحب کو، مجھے کہنے لگے کہ آپ اصلاح پر کوئی گفتگو کر دیں، اصلاح ہو جائے ہماری۔ اصل میں تو میں خود اصلاح کے قابل ہوں، میں دوسروں کی کیا اصلاح کروں، لیکن چند لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم سب کی بگڑی بن جائے۔ سبحان۔ 2 لفظ ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ جہالت کہتے ہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اور جاہلیت یہ ہے کہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بندہ عمل نہ کرے، یہ جاہلیت ہے۔ ہمارے ہاں جہالت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی اور اس کے احکام کو بھی جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود ان پر عمل نہیں کر رہا، اسی کا نام جاہلیت ہے۔ عمل کے اندر یہ کمی کیوں آئی؟ ایک وقت وہ تھا کہ صحابہ اور تابعین عمل کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، ساری زندگیاں ان کی گزر جاتی اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے۔ حضرت عبید بن یعیش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 30 سال مسلسل کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ کی بہن لقمے بنا کر آپ کے منہ میں ڈالتی تھی اور آپ کھانے کے وقت میں بھی نبی کی حدیث لکھا کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کے حوالے سے اس حد تک ان کا مقام تھا، اور 70 سال گزر جاتے، لوگوں کی ایک رکعت نماز کی بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری کئی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تو یہ جاہلیت ہے ہمارے اندر آج۔ یہ عمل کا فقدان کہاں سے پیدا ہوا؟ میں نے بہت سوچا اس پر۔ ایک دن میرے ذہن میں چھوٹی سی بات آئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کئی وجوہات ہیں، لیکن میں نے جو سمجھا وہ یہ تھا کہ آج ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں انگریز ڈاکٹر کی زبان پر تو یقین ہو جاتا ہے، لیکن اپنے نبی کی زبان پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ یقین ہمارے کمزور ہو گئے۔ وہاں یقین محکم تھے، وہاں یقین کامل تھے۔ زبان رسالت سے جو نکلا ہے
لوگ اس کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ آج وہ یقین ہمارے اندر ختم ہو چکے ہیں۔ میں دور صحابہ کے ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ کافر ہیں، ان کو بھی حضور کی زبان پر یقین ہے۔ ابو لہب آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، ہر وقت سرکار کو تکلیفیں دیتا اور اس کا بیٹا بھی حضور کو ستایا کرتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کو اس نے زیادہ پریشان کیا تو سرکار نے اپنی زبان سے دو لفظ بولے، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ اس پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو لہب کے بیٹے پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ یہ بات ابو لہب تک بھی پہنچ گئی کہ حضور کی زبان سے یہ لفظ میرے بیٹے کے بارے میں نکلے۔ اس کا بیٹا سفر پر جانے لگا تو والد نے چند نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ نوجوان اس کی حفاظت پر مامور سفر میں اس کے ساتھ رہے۔ رات کو ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا، سوئے۔ ایک شیر آیا، سب کا چہرہ دیکھ کر درمیان میں ابو لہب کا بیٹا سویا ہوا ہے، شیر نے درمیان سے ابو لہب کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ ابو لہب تک یہ خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو شیر نے پھاڑ کے رکھ دیا۔ ابو لہب نے کہا تم آج مجھے بتا رہے ہو، مجھے تو اس دن ہی یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ میرا بیٹا زندہ نہیں رہے گا جس دن حضور کی زبان سے نکلا تھا، اے اللہ اس پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ وہ کافر ہو کر بھی نبی کی زبان پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یقین نہیں ہے۔ صحابہ کا تو پھر عالم ہی کیا ہوگا جو ماننے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کی والدہ حضرت ماریہ وہ رویا کرتی تھی، بیٹے کی یاد میں آنسو نکل آیا کرتے تھے۔ سرکار جب گھر میں تشریف لاتے دیکھتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں کو رونا آ جاتا ہے۔ تو جب آنسو بہتے ہوئے دیکھتے حضور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں روتی ہے؟ تیرا بیٹا تو جنت میں پہنچا ہوا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کہ فرشتے اس کا جھولا جھلاتے ہیں، فرشتے تیرے بیٹے کا جھولا جھلاتے ہیں۔ فرمایا یقین نہیں آتا تو تجھے بھی دکھانا دوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو حضرت ماریہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی زبان پر یقین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، نبی کی زبان تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے اس پر ان کو کامل یقین تھا اور وہ اسی یقین کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ہر بات پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین کا بھی یقین اسی طرح تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے گلے میں ایک پھوڑا نکل آیا، اس کی درد اتنی شدید تھی کہ پیچھے تک اور گلا سارا بند ہو گیا۔ حکیم کو بلایا گیا تو حکیم نے اعلیٰ حضرت کے بھائی کو کہا کہ یہ طاعون کا پھوڑا ہے، ہمارے یہاں جس کو کینسر بولتے ہیں، طاعون ہوتا تھا پہلے، کہنے لگا یہ طاعون کا پھوڑا ہے، چند دن کا مہمان ہے تیرا بھائی، جب یہ پھوڑا پھٹے گا تو فوراً ختم ہو جائے گا۔ اب اعلیٰ حضرت سے بولنا دشوار تھا، بولا بھی نہیں جاتا تھا، تو آپ نے کاغذ پینسل منگوایا اور لکھ کر دیا کہ اس کا علاج کرو، یہ طاعون نہیں ہے، علاج کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب نے اپنے طریقے سے علاج شروع کیا، اعلیٰ حضرت کا وہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا، آپ تندرست ہو گئے۔
حکیم نے بعد میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ میں حکیم ہوں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ طاعون ہے، اور آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ طاعون نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا کسی بیمار کو دیکھ کر بندہ پڑھ لے تو جو بیماری اس کو لگی ہوئی ہے وہ دعا پڑھنے والے کو بیماری نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ساری دنیا کے طبیب جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین تھا ہمارے اکابرین کو سرکار کی باتوں پر۔ آج ہمارے ہاں یقین ختم ہو گئے، وہ یقین ہی نہیں رہا۔ انگریز ڈاکٹر ہے، باشرہ بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ لکھ کر دے دیتے ہیں جی آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا نہ کھائیں۔ تو بھرے مجمع میں بھلے 500 آدمی بیٹھا ہو، 1000 بندہ بیٹھا ہو، وہ اونچی آواز میں کہے گا کہ میں نے چائے پھیکی پی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے روکا ہے، تجھے شوگر ہے لہذا چائے میٹھی نہیں پی سکتا۔ میں کہتے ہیں یا نہیں؟ سارے لوگوں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اس پر بھی عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ تو ڈاکٹر کی بات ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آج ہمارا یقین ان سے اس طریقے سے کامل نہیں رہا جیسے ہمارے بڑوں کا یقین تھا۔ دوبارہ سے ہمارا یقین اسی طریقے سے ہونا چاہیے، تو پھر عمل والا جذبہ پیدا ہوگا، پھر عمل والی دولت ہمارے نصیب میں آئے گی۔ ہم دنیا میں آئے بھی عمل کے لیے ہیں، کوئی دنیا سیدھی کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ یہ تو بچہ جانتا تھا جو پرانے زمانے کے لوگ تھے۔ حضرت بہلول دانا بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اور بغداد کے بڑے صوفیاء میں ان کا شمار ہے۔ بغداد کے ایک کوچے سے گزر رہے تھے، گلی سے جب گزرے تو چوک پر آپ نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ امام اسماعیل حقی نے اس بات کو رول بیان میں لکھا ہے، فرماتے ہیں چوک پر بچے اخروٹوں سے کھیل رہے تھے۔ اس وقت یہ بانٹے شانٹے نہیں بنے تھے چائنا کے، اخروٹوں سے بچے کھیلتے تھے۔ ایک بچہ کونے میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے، بہلول دانا اس کے پاس گئے اور اس بچے کو سینے سے لگایا، کہا تیرے پاس اخروٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں خرید کر دیتا ہوں، کیوں روتا ہے؟ تو بھی کھیل ان بچوں کے ساتھ۔ اس بچے نے آنکھیں صاف کر کے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا یا قلیل العقل ما للعب خلقنا، وہ کم عقل، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہے وہ بچہ، اور جس کو زمانہ دانا کہتا تھا اس کو کہہ رہا ہے کم عقل، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ تو حضرت بہلول دانا بھی ایک بار چونکے نا، آپ نے فرمایا اچھا بچہ تو بتا لماذا خلقنا، ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ تو اس نے کہا للعلم والعبادہ، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے دنیا میں جا کر علم سیکھو دین کا، اور پھر اس کے مطابق عبادت کرو اپنے رب کی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو طرز ہے، یہ طریقہ ہے ماہانہ درس قرآن کا، یہ صرف یہی بات سکھانے کے لیے چلا ہے نظام۔ اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، آمین، جنہوں نے کوشش کر کے کئی مساجد کے اندر درس قرآن کا سلسلہ